بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 3۔ کتاب کے متن کی طرف بڑھنے سے پہلے پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلامی فقہ یا فقہ اسلامی یا علم فقہ یا علم الفقہ کے مباحث، تو جو جدید علماء ہیں انہوں نے اسلامی فقہ کو یا فقہ اسلامی کو یا علم فقہ کو کچھ مباحث میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے مختلف جگہوں میں لکھی ہے۔ ایک اپنے رسالہ عبادات و معاملات میں بھی لکھی ہے۔ یہ رسالہ سلسبیل کے ایک ضخیم شمارہ میں شامل ہے، آگے جا کے وہ شمارہ لے لیجئے گا۔ تو جیسا کہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے جی اسلامی فقہ کے مباحث۔ مبحث کی جمع ہے، اور مبحث ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گفتگو، ایک عنوان، تو وہ مبحث ہے، بحث ہے، اس پہ جو ایک خاص وعلیکم السلام۔ تو لکھیں جی علم فقہ کو یا علم فقہ کی جو جدید تعریف ہے اس کے مطابق مباحث کی تقسیم یوں کی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ نمبر جو ہے نا بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے، یعنی نمبر نون میم ایسے نہیں لکھنا، بریکٹ میں لکھنا۔ نمبر 1 عبادات، یہ ہمارا پہلا عنوان چل رہا ہے اسلامی فقہ کے مباحث درس۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، لکھتے وقت ایسے لکھا کریں تاکہ بہت دیکھنے میں آنکھوں کو بہت اچھا لگے، بہت ہی خوبصورت۔ نمبر 3 مناکحات، میم نون الف کاف آگے ہا اور الف اور تا، مناکحات۔ نمبر 4 عقوبات، العین والخاف والواو والباء والالف والتاء، عقوبات۔ ایسی اگر ایک ایک لائن پہ لکھتے جائیں تو آگے جا کے پھر اسی لائن میں آگے تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی ہو جائے گی۔ نمبر 5 مخاصمات، المیم والخاء والالف والصاد والمیم والالف والتاء، مخاصمات۔ یہ سب جمع کے الفاظ ہیں جو آگے جا کے آپ علم الصرف میں پڑھیں گے کہ یہ جمع کا کون سا انداز ہے۔ نمبر 6 حکومت و خلافت، ایک چھوٹے کتاب کو بند کر دو نا، یہ ورق خام خواہ بس ایسے۔ اب جہاں آپ نے لکھا ہے نا اسی کے سامنے اسی سطر پر تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی لکھتی جائیں۔ اب عبادات سے مراد کیا ہے؟ وہ امور جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو قائم رکھتے ہیں، استوار رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ وہ امور جو اللہ اور
بندے کے درمیان تعلقات قائم رکھتے ہیں، یا استوار لکھ لیں جو بھی لکھنا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے معاملات لکھا ہے، تو اس کی وضاحت لکھیں جی، معاشرتی اور مالیاتی آداب و احکام۔ معاشرتی اور مالیاتی آداب و احکام جو لوگوں کے تعاون اور باہمی کاموں کے لیے مقرر قوانین، جیسے خرید و فروخت، عاریت، عین کے ساتھ ہے، عاریت کا مطلب ادھار ہے، آپ ادھار لکھ لیں، ادھار لینا، کسی چیز کی ضمانت دینا، اور کوئی امانت وغیرہ رکھنا۔ لکھ سکتے ہو آپ؟ تو پھر لکھتے جاؤ نا۔ ہاں دیکھو، میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں بھی میں نے خود ہی لکھا ہوا ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں جب بول رہا ہوں تو کچھ تبدیلیاں بھی کرتا جا رہا ہوں، تو جہاں سے کوئی رہ جائے دوسروں سے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر آپ نے مناقحات لکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نسل انسانی کی بہتری اور بقا سے تعلق رکھنے والے احکام۔ نسل انسانی کی بہتری اور بقا سے تعلق رکھنے والے احکام۔ اس میں نکاح، طلاق، نسب، وصیت، وراثت وغیرہ کے احکام اور قوانین شامل ہیں۔ آگے چوتھے نمبر پر آپ نے لکھا تھا جی عقوبات۔ یہ عقوبتن کی جمع ہے، یعنی سزا جسے کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت لکھیں، جرائم اور ان کی سزا سے تعلق رکھنے والے مباحث۔ اس میں ساری بحثیں وہ ہوتی ہیں، جیسے قتل، چوری، کسی پر تہمت لگانا، اور مختلف قسم کی سزائیں۔ مختلف قسم کی سزائیں وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں ہیں، لیکن وقت کے جو قاضی ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہوگی۔ پانچویں نمبر پر ہم نے لکھا تھا جی مخاصمات۔ تمام عدالتی مسائل، عدالت جسے ہم کچہری کہتے ہیں، کچہری، کوئی چھوٹی کچہری، کوئی بڑی کچہری، کوئی بڑی عدالت، پھر اس سے بڑی عدالت، مختلف نام دی ہوئی ہے، ذیلی عدالت ہے، پھر اوپر کی عدالت ہے، آخر میں سپریم کورٹ ہے۔
تو جتنے بھی عدالتی مسائل ہوتے ہیں وہ مخاصمات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہم نے لکھا تھا جی حکومت و خلافت۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں خلافت ختم ہو چکی ہے، صرف حکومت ہی ہے۔ اچھا جی، تو اس کی وضاحت یوں کر لیں، قومی اور بین الاقوامی معاملات، قومی اور بین الاقوامی معاملات، اب اس میں جو صلح کے دن ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جنگ ہوئی تھی ہماری انڈیا کے ساتھ، تو کبھی جنگ کے دن ہوتے ہیں، اور جو جنگ کے دن ہوتے ہیں ان کو نکال کے باقی سارے صلح کے دن ہوتے ہیں نا۔ صلح اور جنگ کے حوالے سے تمام احکام وغیرہ وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے ایک نقشہ آپ کے سامنے آ گیا ہے جو آگے بھی مزید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم فقہ یا اسلامی فقہ یا فقہ اسلامی وہ علم ہے جس کے بڑے بڑے یہ 6 مباحث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے مبحث کی طرف آتے ہیں، تو پہلا تھا جی عبادات۔ تو عبادات میں کیا آیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ علم فقہ تو بہت وسیع ہے، اور 6 اس کے یہ بڑے بڑے حصے ہیں، آپ انہیں حصے کہہ لیں، پارٹ کہہ لیں، حصے کہہ لیں۔ ان 6 حصوں میں سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ عبادات کا۔ اور عبادات میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ نماز۔ عبادات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ اچھا، اب نماز کی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ تو پھر اسلامی فقہ کا جو پہلا مبحث ہے وہ ہے جی عبادات، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے ہے نماز، اور نماز کے لیے شرط ہے جی طہارت۔ تو آپ کی کتاب منیت المصلی، جو علم فقہ کی پہلی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، یا عربی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں علم فقہ کی، اس میں اسلامی فقہ کا صرف پہلا مبحث ہے اور وہ ہے عبادات، اور اس میں سے بھی سب سے پہلی جو عبادت ہے نماز وہ شامل ہے۔ یعنی یہ پوری کتاب اسلامی فقہ کے پہلے مبحث عبادات میں سے بھی جو پہلی نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اس میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بڑا چیپٹر طہارت کا آ جاتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ نماز کی شرط ہے طہارت۔ تو آدھی کتاب تو ساری طہارت پر ہے، آپ آگے پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا لوگ تھے اور کیسے انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی تفصیل آگے ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ جیسے اگر کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس میں 6 کے 6 مباحث ہوں تو وہ علم فقہ کی مکمل کتاب ہوگی۔ اگر کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پر ختم ہو جائے تو وہ صرف اسلامی فقہ کے پہلے مبحث عبادات پر مشتمل ہو۔ اب یہ وکیل وغیرہ ہیں تو یہ جو اسلامی فقہ کی چیزیں پڑھتے ہیں تو اپنی عدالت سے متعلق چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہ چیپٹر پڑھتے ہیں اس کا، وہ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ نہیں پڑھتے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، عقوبات پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے حکومت و خلافت سے تعلق رکھنے والے، اور یہ وزارت، وزیر کون ہوتا ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے، امیر کون ہوتا ہے، گورنر کون ہوتا ہے، یہ سارے یہ ان سے متعلق ہوتے ہیں کہ جو حکومت میں سربراہ بنتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی خلافت نہیں ہے، وہ کئی سال پہلے ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں وہ خلافت کا نظام آنے بھی نہیں دیں گے، اور ہم تو دشمنان اسلام کے ہیں چاہنے والے، میرے منہ میں خاکم بدان، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم انہی کی خوشنودی، انہی کی رضا، تو ساری چیزیں ہمارے پاس ان کی ہیں۔ کل ہمارے سائنسدان تھے، ہماری ایجادات تھیں، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ہم ان کے محتاج ہو گئے۔ اب انہی کا بنایا ہوا موبائل بھی ہمارے پاس ہے، انہی کی کمپنیوں کے نئے موبائل کی خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو ہم ان کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ دنیا میں اس وقت جو استعمال کی چیزیں ہیں، سب سے بہترین استعمال کی چیزیں وہی بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے پتہ چلا کہ
خوبصورت اور بہترین تسبیحیں جو ہیں وہ چائنا میں بنتی ہیں، وہ کافر بناتے ہیں، اور یہ ٹوپیاں ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں۔ ٹوپی کے بارے میں تو اچھا ہو گیا، یہ ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی اگر میرا بس چلے اور میری بس چلے جس پہ میں بیٹھ کے جاؤں تو ہر مسجد کی ٹوپیاں جلا دوں میں، جو جمعے کے دن آ کے کرتے ہیں نا، آپ لوگ آ کے کرتے ہیں، تو یہ گندی ٹوپیاں وہ سامنے جو پڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے والدہ صاحبہ نے یہ کہہ کر ایک چھوٹی سی تسبیح دی کہ یہ مدینہ شریف سے وہاں کے مختلف مقامات سے دیواروں سے مس ہو کر آئی ہے، تو اس کا احترام تو تھا، وہ میں نے دیوار کے ساتھ وہ ایک کیل سی لگی اس کے ساتھ میں نے لگا دی کہ نماز کے بعد یہاں سے لے لیا کروں گا، پڑھ لیا کروں گا، پھر وہاں ٹاک دیا کروں۔ تو کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گیلی تھی، تو میں حیران ہوا کہ یہ گیلی کیسے ہوگی، یہاں تو کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اندر چولہا نہیں چل رہا یا کوئی پانی گرم نہیں کیا یا کوئی بھاپ ہو یا ایسے کوئی۔ تو وہ بعد میں انکشاف ہوا کہ خنزیر کی ہڈی سے بھی تسبیح بنائی جاتی، خنزیر کی ہڈی کو کاٹ کے، آپ کو پتہ ہے یہ جو بھینس ہوتی ہے اس کے اور جو اس طرح کے باقی سینگ ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ سینگ کاٹ کے ان سے اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور خاص کر سینگ سے زیادہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ کنگھی بنائی جاتی ہے۔ آپ زیادہ تر کنگھی جو دیکھیں گے اس میں کچھ تو پلاسٹک کی ہیں لیکن زیادہ تر سینگ سے بنائی جاتی ہے، بڑے بڑے جتنے بھی کنگھے ہیں کنگھیاں ہیں۔ تو خنزیر کی ہڈی سے وہ موتی بنائے گئے تھے اور اس کی وہ تسبیح بنائی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے جو ہڈی ہوتی ہے وہ خاص موقع پہ آ کے اس نے پگھلنا ہوتا ہے یا اس پہ اثرات ہوتے ہیں۔ چلے جی، اب یہ ابتدائی چیز ہو گئی، اب ہم متن کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے تھوڑے سے کلمات پڑھے تھے، اب آپ کتاب کھول لیں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، تو جنہوں نے کر لیا ہے سبحان اللہ، اور جنہوں نے نہیں یاد کیا تو وہ یاد کریں گے۔ میں نے ایک نیت یہ کی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ ایک تو میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ مسائل کی نماز پڑھ رہا ہے، طہارت کے اس پہ ہے، مسائل پڑھ رہا ہے، تو وہ ہمیں آئے۔ صحیح ہے جی؟ اچھا، کچھ مباحث کے حوالے سے کچھ اور میں نے چیزیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ جب کتاب ختم ہوگی تو میں آپ کو یہ PDF اور کچھ چیزیں مزید دے دوں گا، تو اس پر پھر آپ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں جی متن کتاب کی طرف۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کتاب شروع کرتے وقت ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دعا پہلے پڑھتے تھے باقاعدہ متن شروع کرنے سے پہلے، تو وہ دعا آپ میرے پیچھے پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہاں، اس کے اعراب جو ہے وہ ہو گئے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ اس کے پورے اعراب ہیں۔ تو جیسے کہ عربی میں آخری آپ کو تو میں نے پہلے بتا دیا تھا لیکن ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو جائے کہ میری طبیعت 3-4 دن سے ٹھیک نہیں ہے، تو میں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جب ویڈیوز دیکھتا ہوں وہ کھانس رہے ہیں یا بار بار ناک کی طرف یا ایسے کوئی کر رہے ہیں، تو وہ حرکت مجھے خود پسند نہیں، تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بعد میں ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کھانسی نہ آئے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب یسر، اے میرے پروردگار آسانی فرما، یسر آسان فرما، آسانی فرما، ولا تعسر اور تنگی مت فرما۔
آگے ہے جی وتمم، اور اتمام فرما یعنی مکمل فرما، پورا فرما، بالخیر، خیر کے ساتھ۔ کس کو؟ چونکہ ہم کتاب کی شروع میں پڑھتے ہیں تو وتمم سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی کتاب کو پورا فرما، اسلام کتاب کو پورا فرما۔ آگے جب ہم کہتے ہیں وَبِكَ نَسْتَعِينُ تو اس کا ترجمہ ہے اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا مشائخ پڑھاتے ہیں، 3 دفعہ یہ پڑھی جاتی ہے، ہم نے یہ پڑھ لی ہے۔ اب متن کتاب کی طرف بڑھتے ہیں تو پڑھیں جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ اجمعین۔ ہاں یہ زیر زبر نہ لگاؤ، کتاب پر نہ لگاؤ، اپنی جو کاپی ہے نا آپ کی ادھر لکھنا، ادھر زیر زبر لگانا، کتاب پر نہیں لگانا۔ اچھا کتاب پہ آگے جا کے پھر خود ہی آپ کہیں گے کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ وہ ایک صاحب تھے تو کتاب پر بہت کچھ لکھ دیتے تھے، تو ان کے متعلق میں نے کہا کہ یہ تو بہت کتاب کو گندا کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے نظر صابری صاحب کو کہا کہ یہ بندہ کتاب کو گندا کر دیتا ہے، تو نظر صابری صاحب نے کہا کہ یہ اس نے برق سے سیکھا ہے، وہ ایسے کرتا تھا۔ تو کتاب کے اوپر نہیں لکھنا۔ اچھا کتاب کو بالکل صاف ستھرا، بلکہ یوں محسوس ہونا چاہیے جیسے کتاب کو کسی نے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ میں نے وہ مصرع آپ کو بتایا نا، خیر جلیس الزمان کتاب، کہ بہترین آپ کا زمانے میں آپ کا بہترین دوست کتاب ہے۔ تو کتاب کو بہت ہی آپ نے کلین، صاف، بالکل بہترین کر کے رکھنا ہے، حالت میں رکھنا ہے۔ اچھا جی اب آپ نے اعراب پڑھ لیے، اعراب کے ساتھ یہ عبارت پڑھ لی، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور آج کی تاریخ میں آپ نے اس کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے عربی کی کتاب سمجھ کے پڑھنا ہے، نمبر 1، ایک لفظ کو سمجھنا ہے تاکہ آئندہ تمام ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جی تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ ویسے تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سما یسمی تسمیتن کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، ٹھیک ہے، لیکن علم تفسیر میں تسمیہ کا معنی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ میرے سجا پیر ستا پڑا ساتھ انشاءاللہ بعد۔ تو اب کیا ہے جی، یہاں حضرت تشریف فرما ہو گئے، اور یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ خلیفہ صاحب کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اور حضور والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کے نہ صرف خلیفہ ہیں بلکہ مایہ ناز آپ تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، اور حضرت نے چونکہ حضرت کے سامنے ایک بہت ہی بہترین انداز سے تقریر فرماتے تھے، تو پھر ان کا لقب اس زمانے میں جو ہم نے بچپن میں سنا، ایک لقب وہ ہے فاضل محقق۔ کیوں جی میں ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت کی طرف سے ان کو اور حضرت فیض الملت کی طرف سے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ان کے سامنے میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ بھی ایک یادگار ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تسمیہ علم تفسیر کی روشنی میں بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ ویسے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ سما یسمی تسمیتاً نام رکھنا۔ تسمیہ کا علم صرف کی روشنی میں کیا نام ہوگا؟ یہ مصدر ہے، نام رکھنا، لیکن علم تفسیر میں تسمیہ کا معنی ہے اللہ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب پہلا سوال جو آپ نے اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے جلدی سے کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا ہے؟ یہ ہے جی ہمارا پہلا سوال۔ اور جو کتاب بھی آپ پڑھیں گے، ایک کتاب کو چھوڑ کر، درس نظامی میں جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے ان میں ایک کتاب کو چھوڑ کر
باقی سب کتابوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس ایک کتاب کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل تو لکھا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مصنف نے جو اصل کتاب لکھی تھی اس کے شروع میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیا مبارکہ نہیں لکھی، تو اس ایک کتاب کو چھوڑ کر باقی درس نظامی کی جتنی کتابیں ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس لیے یہ جو سوال ہے یہ ہر کتاب کے شروع میں ہوگا اور جواب اس کا وہی ہوگا جو آج ابھی میں آپ کو دینے والا ہوں۔ میں نے خود اس کی جو تشریح کی ہے اس میں بھی میں نے لکھا ہے، لیکن میں اب وقت کم ہے تو میں خلاصہ کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع کرنے کی 3 وجہ ہیں، 3 سبب ہیں، 3 وجہ ہیں۔ ان 3 اسباب کو، ان 3 وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، تو اگرچہ مصنف کی کتاب تو قرآن مجید نہیں ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تاکہ قرآن مجید کی پیروی ہو جائے۔ دوسرا، انہوں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ حدیث پر عمل یوں کیا ہے کہ کئی احادیث کی کتابوں میں الفاظ بدل کے یہ حدیث آتی ہے کہ ہر وہ شاندار کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہر وہ کام، یہ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر مصنف اپنی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھتے تو مصنف کی کتاب بے برکت ہو جاتی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو چیز بے برکت ہوتی ہے وہ پھر منحوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ منحوس آج مجھے صبح صبح ملا ہے تو میرا پورا دن ہی خراب گزرا ہے۔ عقیدہ تو اس طرح کا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے جہاں مبارک اور پیارے بندے بنائے ہیں وہاں منحوس بھی بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ منحوس ہوتے ہیں، کچھ فارسی میں ان کی کیپیسٹی یوں بھی بتائی جاتی ہے، کچھ منحوس تر ہوتے ہیں، کچھ منحوس ترین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نہ وضو کرتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں، گندے کپڑے پہننے والے، نحوست سے پرے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک نحوست ظاہری ہوتی ہے، گند اور صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ ایک نحوست ذہن کی بھی ہوتی ہے، گندا ذہن رکھنا۔ ٹھیک ہے، عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا بندہ خود ہوتا ہے نا دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے نا دکاندار ہے اور وہ خود ہمیشہ تولتے وقت کمی کرتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ کانٹا ابھی برابر ہی نہیں آتا تو فوراً شاپر سے ایک ٹماٹر نکال لیا اور پکڑ کے گاہک کو دے دیا۔ ایسے ہوتے ہیں چکما دینے والے۔ تو وہ پھر دوسرے دکانداروں کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کرتا ہوگا، وہ بھی کم تولتا ہوگا۔ اور یہ ہمارے اندر خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم روز بروز پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو وہ اس میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ آپ نے لکھ لینے ہیں کہ ہر وہ شاندار کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا وہ ابتر کا یا معنی وہ بے برکت ہوتا ہے۔ کہیں ہے فہو اقطع، یعنی وہ قطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مصنف نے خود سے پہلے جو مصنف ہیں، جو بڑے ائمہ گزرے ہیں اور مشائخ گزرے ہیں، ان کی پیروی کی ہے، کیونکہ مصنف کے اپنے اساتذہ اور پہلے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، لہذا مصنف نے اپنے سے پہلے جو مشائخ اور علماء تھے ان کی بھی پیروی کی ہے۔ تو یہ 3 وجہ ہو گئیں، یہ 3 وجہ تھیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔
اب آتے ہیں جی، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا 3 وجہ آپ نے یہ یاد کرنی اور اس میں آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر، میں وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں گا آخر میں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا جو تیسرا وہ ہے جی بسم اللہ، کلمات بسم اللہ کی توضیح و تشریح۔ تو بسم اللہ شروع میں با ہے، با کے کئی معانی ہیں، آگے جا کر آپ ایک کتاب پڑھیں گے شرح مئات عامل، علم نحو کی کتاب ہے، اس میں آپ با کے معانی پڑھیں گے اور غالباً 17 معانی وہاں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لفظی جو معنی ہے با کا وہ ہے ساتھ، اسم کا معنی ہے نام۔ آگے لفظ اللہ، اللہ تعالی کا اس میں آگے ایسے کہتے ہیں اس میں جلالت، اللہ آگے کولن ڈالیں لکھیں اس میں جلالت۔ ویسے تو اللہ کے نام بہت سے ہیں نا، تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ یہ ذاتی نام ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں جلالت۔ اس کے بعد آیا ہے جی 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ رحمان رحیم کے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا، لکھیں 7، با کا معنی 7 کر لیا نا، 7 نام، اسم کا معنی نام، اللہ رحمان رحیم کے۔ اب یہاں یہ جو ہے نا اس میں کوئی فعل نہیں ہے، تو اب فعل جو ہے وہ ایک ذہن میں لانا ہوگا کہ بھئی اللہ کے نام، اللہ رحمان رحیم کے نام سے یا نام کے ساتھ اب انہوں نے چونکہ کتاب کی شروع میں لکھا، کتاب لکھنے کی شروع میں لکھا، تو وہاں وہ اپنا معنی کر لیں گے کہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے پڑھا تو وہاں وہ فعل لے آئے، اللہ رحمان رحیم کے نام سے کھانا کھاتا ہوں، کھانا شروع کرتا ہوں۔ لکھ رہے ہیں تو لکھنا شروع کرتا ہوں، لکھتا ہوں۔ تو یہاں یہ فعل جو ہے یہاں اس صورتحال کے مطابق، انگریزی میں کیا گیا، سچویشن کے مطابق وہاں وہ نکال لیں گے۔ تو یہاں جو ہے علماء ایک صیغہ نکال لیتے ہیں فعل، وہ ہے اشرعو، لکھو اشرعو، الحمزۃ والشین والراء والعین، اشرعو کا اشرعو، شرع یشرع، اشرعو کا معنی میں شروع کرتا ہوں۔ تو آخر میں وہ فعل نکال لیتے ہیں یا نکال لیتے ہیں ابتداؤ کہ میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو اب ترجمہ ہوگا اللہ رحمان رحیم کے نام سے، آگے بریکٹ میں لکھ لیں شروع کرتا ہوں یا ابتدا کرتا ہوں، جو بھی لکھ لیں آپ۔ میں نے ابتدا کرتا ہوں لکھ لیا ہے، پڑھنے کی بھی ابتدا آ گئی، لکھنے کی بھی ابتدا آ گئی۔ اچھا اب اسم کے با کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ با کے بہت سے معنی ہیں، 17 معنی آپ شرح میں عامل میں پڑھیں گے، اس کو بھی آگے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسم کا اب ہم نے معنی کر لیا ہے نام، آگے یہ اسم کیسے بنا ہے یہ علم الصرف میں آپ تفصیل پڑھیں گے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ہے جی لفظ اللہ، تو اس کے بارے میں نے آپ کو ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسری بات یہ بتائی ہے کہ اس کو کہتے ہیں اس میں جلالت، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کیسے بنا۔ تو کچھ کہتے ہیں جی کہ اصل میں تھا لاہن، لاہن، پھر اس کے اوپر ال لگا دیا، اور جب ال لگ جاتا ہے تو آخر میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو وہ لاہن کی ہا کے اوپر پیش ہو گئی، شروع میں ال لگ گیا تو اللہ بن گیا۔ یہ پہلا ہے
کہ اصل میں تھا لاہن اور ال لگا اس کے اوپر تو پھر ہو گیا اللہن، پھر جب ال لگتا ہے تو آخر میں تنوین ہٹ جاتی ہے تو رہ گیا اللہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ علامہ سیبویہ کا آگے آپ نام سنیں گے، علامہ سیبویہ. تو علامہ سیبویہ نے تو یہ کہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی کہ الہن تھا جس کا معنی ہے معبود، لا الہ الہن، تو الہن کے اوپر ال لگایا تو یہ اللہ بن گیا. لیکن اس میں یہاں ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی یعنی امام احمد رضا خان وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء نے تشریحات کی ہیں ان کا مطلب ہے کہ لفظ اللہ مرکب ہے. تو ظاہر ہے مرکب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے وہ مرکب نہیں ہے بلکہ خود اللہ کی طرح جیسے وہ خود ایک ہے ایسے اس کا یہ نام بھی مفرد ہے، مرکب نہیں. یہ لکھیں، اللہ کا نام مرکب نہیں بلکہ مفرد ہے. تو اب جب یہ ہم بات مان لیں گے کہ اللہ کا نام مرکب نہیں مفرد ہے تو بس پھر وہ جو پہلے علامہ سیبویہ ہے اور وہ جو باقی مباحث ہے پڑھنے تو چاہیے لیکن ان کو ہم چھوڑ دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ پہلے سے ہی لفظ اللہ ہے، یعنی پہلے سے ہی یہ اسم ایسے بنا ہے اللہ. آگے چلتے ہیں جی، الرحمن اور رحیم. اب بعض علماء کے نزدیک الرحمن اور الرحیم کا ایک ہی معنی ہے. لیکن بعض علماء کے نزدیک، پہلے اوپر سے بڑا لکھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، ہیڈنگ بنا دینا الرحمن الرحیم. پہلی ہیڈنگ اس سے پہلے لفظ اللہ کی تھی تو الرحمن الرحیم. اب اس میں جو پہلی الف کہہ لیں یا نمبر 1 لکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک دونوں کا معنی ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ رحمت والا. یہ تو ہو گیا جی پہلی بات. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان میں رحمت کی صفت زیادہ ہے. رحیم کے مقابلے میں رحمان رحمت کی صفت، رحمان میں رحمت کی صفت زیادہ ہے. آگے قول آئے گا علامہ زمخشری کا، الزا والمیم والخا والشین والراء والیا. زمخشری یہ جو ہے نا فرقہ معتزلہ، آگے جا کے آپ پڑھیں گے علم عقائد میں، فرقہ معتزلہ سے ان کا تعلق ہو گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور میں نے ان کا توبہ نامہ دیکھا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے مطلق مہربان. لکھیں علامہ زمخشری کے نزدیک، یہ تیسرا یا چوتھا پوائنٹ بن رہا ہوگا، علامہ زمخشری کے نزدیک رحمان کا معنی ہے مطلق مہربان. یعنی دنیا میں بھی مہربان اور آخرت میں بھی مہربان. آگے یہ لکھ لیں، آگے لکھیں انسانوں اور حیوانوں کے لیے بھی مہربان اور مومنوں اور کافروں کے لیے بھی مہربان. انسانوں اور حیوانوں کے لیے بھی مہربان اور مومنوں اور کافروں کے لیے بھی مہربان. وقت بہت مختصر ہے اور جو کچھ میں ذہن میں لاتا ہوں وہ میں پورا بیان ہی نہیں کر سکتا اور وقت ختم ہو جاتا ہے. جلدی جلدی لکھیں آپ کچھ بورڈ پر اگر میں لکھ پاتا تو جو جلدی ہوتی.
یہ تو ہو گیا جی رحمان. جبکہ رحیم سے مراد آخرت میں مومنوں پر مہربانی کرنے والا. رحیم سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں یعنی قیامت میں مومنوں پر مہربانی کرنے والا. اب فرق آ گیا نا. رحمان جو تھا اس آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انسانوں کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی کافروں کے لیے. لیکن رحیم کا کیا فرق کیا؟ آخرت میں مہربان تو دنیا سے وہ اس کا ہو گیا، اور دوسرا صرف مومنوں کے ساتھ، آخرت میں مومنوں. اگلی بات جو نوٹ آپ نے لکھنا ہے، نوٹ رحمان کا لفظ خدا کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. جبکہ رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور بھی جو ہے رحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جا کے آپ علم منطق میں کچھ اصطلاحات پڑھیں گے تو وہ یہاں میں نے لکھی تھی، لیکن یہاں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آگے لکھے جی علامہ بیضاوی، الباء والیاء والضاد، عربی میں بیضاوی کہیں گے اور اردو فارسی سٹائل میں بیضاوی کہیں گے. علامہ بیضاوی کے نزدیک رحمان اور رحیم یا الرحمن الرحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں. ابھی آپ علم صرف پڑھ رہے ہیں نا، مبالغہ پہ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے ابھی. ہاں، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں. مبالغہ کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی کثرت ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے ایک ہے عالم، تو عالم ہے جاننے والا، اور ایک ہے علام، اللہ کی صفت ہے نا، بہت جاننے والا. تو یہ علام جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اسی طرح علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ الرحمن اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور دونوں نکلے ہیں جی رحمن سے، الراء والحاء والمیم، رحمن. اردو پنجابی میں کہتے ہیں نا رحم، دونوں رحم سے نکلے ہیں، رحمن سے. تو دونوں کا معنی کیا ہوا؟ رحمان کا مطلب بھی ہوا بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی کیا ہوا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. چلو جی، یہ اب آپ بسم اللہ، اب ہم بسم اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ رحمان رحیم کے نام سے، اور بریکٹ میں لکھ لیں شروع کرتا ہوں. اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اب جب آپ کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان اور رحیم کا جو ابھی ہم نے وضاحت کی وہ ساری آپ کے ذہن میں ہے. یعنی اس رحمان کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، جو کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے، انسانوں کے سب کے لیے مہربان ہے. آگے ہے جی متن کتاب الحمد. تو پہلا لفظ ہے جی الحمد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف. اب اس میں دو بحثیں ہوں گی. پہلی بحث تو یہ ہوگی کہ حمد کا کیا معنی ہے، اور دوسری بحث یہ ہوگی کہ حمد پر جو ال ہے یہ کون سا ہے. تو حمد کی پھر جو وضاحت کریں گے وہ دو طرح کی ہوگی. لکھیں، حمد کا لغوی معنی اور با
الف حمد کا لغوی معنی، با حمد کا اصطلاحی معنی۔ لغت میں حمد کہتے ہیں، لغت میں حمد کہتے ہیں تعظیم کے ساتھ کسی کی زبانی تعریف کرنا۔ تعظیم کیا لگا؟ لغت میں حمد کہتے ہیں کسی تعظیم کے ساتھ کسی کی زبانی تعریف کرنا۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئی، زبانی تعریف کرنا یعنی زبان کے ساتھ تعریف کرنا کسی کی، اور دوسری کیا ہے؟ تعظیم کے ساتھ، یعنی تعظیم ہوتا ہے کسی کی عزت کرنا، تو عزت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اپنی زبان سے آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو لغت میں اسے کہتے ہیں حمد۔ اور آگے لکھے جی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح میں اس تعریف کو کہتے ہیں، اصطلاح میں حمد پورے لکھ لیں آپ، چونکہ ابتدائی کلاس ہیں آپ کی۔ اصطلاح میں حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو نعمت عطا کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے۔ ہاں، نعمت عطا کرنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو حقیقی تعریف بھی پھر اللہ کی ہوئی۔ اب ایک ہستی ہے جس نے کوئی آپ کو نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کے مقابلے میں بڑی ہی تعظیم کے ساتھ آپ اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ ہے حمد۔ اور نعمت عطا کرنے والے کو کہتے ہیں منعم، لیکن اسم فاعل کا صیغہ لکھ لیں منعم۔ اب منعم دو قسم کے ہیں، ایک حقیقی ایک غیر حقیقی۔ تو منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جب حمد کہتے ہیں منعم کی تعریف کو، تو منعم حقیقی اللہ ہے، تو پھر حقیقی حمد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کائنات میں جتنی بھی حمدیں ہیں جن جن منعموں کی ہیں وہ ہیں غیر حقیقی، اور جو اس منعم حقیقی کی تعریف ہے وہ ہے حمد حقیقی، تو وہ اللہ کی۔ دوسری یہ ہے کہ ان غیر حقیقی منعموں کی جو آپ تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اگر کسی انسان کے بالوں کی آپ تعریف کرتے ہیں تو بال کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کسی انسان کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مہربان تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان سے ایک دفعہ باتیں ایسے ہو رہی تھی مختلف موضوع پر، تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بہت اچھی ہیں، یا تمہارے بال بہت اچھے ہیں، تمہاری ناک بہت اچھی ہے، یہ تعریف نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ تعریف اس کی وہ ہوگی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بالوں کو بہت سنوار کے رکھتے ہیں، یہ تعریف ہو جائے گی اس کی۔ یا اس کا جو کردار ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں نے آپ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر عادت پڑ جائے شروع سے ہی سچ بولنے کی تو پھر انسان سچ بولتا ہے، اور سچ ہی بولنا چاہیے۔ جو سچ بولتا ہے اسے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا، سانچ کو آنچ نہیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی بہت بڑا سچ بولنے سے فساد ہو جائے، بہت بڑا جھگڑا ہو جائے،
تو وہاں پھر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ سچ پورا نہ بولو، تھوڑا سا وہاں اس وقت جھوٹ بول سکتے ہو. تو وہ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہاں میں بالکل سچ بولا تو پھر فساد ہو جائے گا، تو وگرنہ سچ ہی بولنا ہے. تو تعریف وہ ہوگی. اچھا، جس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، حقیقت میں تعریف کس کی ہو جائے گی؟ اللہ کی. اور یہ ہو گیا جی حمد. اب ہم نے لغت میں حمد کہتے ہیں کسی کی تعظیم کے ساتھ کسی کی زبان سے تعریف کرنا، یہ حمد ہے. اور اصطلاح میں نعمت عطا کرنے والے کی تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا، تو وہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ منعم حقیقی اللہ تعالی. یہ ہو گیا جی. اب آتے ہیں ال کی طرف. ال کی کئی قسمیں ہیں جو آگے جا کے آپ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ال کو حرف ال بھی کہتے ہیں. لیکن ال کو حرف ال بھی کہتے ہیں، یعنی حرف مانتے ہیں. اور یہ حرف تعریف، ال کو حرف تعریف کہتے ہیں. تعریف کا مطلب ہوتا ہے معرفہ بنانا. ال کو حرف تعریف کہتے ہیں. آگے لکھیں، تعریف کا معنی ہے معرفہ بنانا. آپ آگے جا کے نا معرفہ نکرہ پڑھیں گے تو جو لفظ ویسے ہوگا ال کے بغیر ہوگا تو وہ نکرہ ہوگا. جیسے حمدن، اس کا معنی ہے کوئی تعریف. نکرہ کا معنی کوئی سے یا ایک سے کر لیتے ہیں. کتابن، ایک کتاب یا کوئی کتاب. لیکن جب حرف تعریف ال لگائیں گے تو اس کو کہتے ہیں الکتاب و خاص کتاب، القلم و خاص پین، الحمد و خاص تعریف. اور دوسرا اس کا ہے جی، اس کو ال کو لام تعریف کہتے ہیں. دوسرا نام کیا ہے جی؟ ال کو لام تعریف کہتے ہیں. تو اصل میں یہ چونکہ لام اس میں ہے تو پھر لام تعریف کہہ دیتے ہیں. تعریف کا معنی وہی ہے معرفہ بنانا. اب اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے اچھا میں اب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تو میں کہہ دیتا ہوں. ال استغراقی بھی ہوتا ہے، الف لام کا الف لام استغراقی بھی ہوتا ہے، الف لام جنسی بھی ہوتا ہے، اور الف لام عہدی بھی ہوتا ہے. یہ اس کی بنیادی 3 قسمیں ہیں. تو استغراقی کا معنی یہ ہے کہ یہ جب ال لگتا ہے تو اس لفظ کے معنی پر پورا چھا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ جب ہم حمدن کے اوپر ال لگائیں گے تو یہ استغراقی ہوگا، تو پھر معنی ہوگا ہر قسم کی تعریف پوری، یعنی ہر قسم کی تعریف. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ خاص تعریف تو پہلے ہو گیا تھا نا، ال لام استغراقی کی وجہ سے اب معنی ہوگا ہر قسم کی تعریف. لیکن ہر قسم کی تعریف. اور اگر ال جنسی ہو، یہ ویڈیو میں شاید نہ آئے لیکن میں یہاں لکھ لیتا ہوں. یہ ال جو ہے حرف تعریف، یا اس کو کہتے ہیں لام تعریف. تعریف کا معنی کیا ہے؟ معرفہ بنانا. عرف یعرف، تعریفا معرفہ بنانا. پہلی قسم ہے جی ال استغراقی، دوسری ہے جی ال یا لام بھی کہہ سکتے ہیں جنسی، اور تیسرا ہے جی ال عہدی. تو استغراقی کا معنی یہ ہوگا کہ وہ گھیر لے گا اس لفظ کے معنی کو. تو حمد کا معنی تھا تعریف، ال لگنے کے بعد تعریف کو اس نے گھیر لیا، تو اب معنی یہ ہوگا ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف. دوسرا ہے جی ال جنسی. اس پر میں نے لام پر میں نے پورا رسالہ لکھا ہے، وہ کسی وقت آپ لے لیں، اس میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. اچھا، جنسی سے مراد کیا ہے؟ جنس کہتے ہیں وہ جو ہے نا ایز اے ہول، انگریزی میں کہیں گے ایز اے ہول.
کہ جتنی بھی قسمیں ہیں اس لفظ کے معنی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی. جتنی بھی کائنڈز کہہ لیں, جنس کی یعنی کائنڈز جتنی بھی. تو آپ یوں ترجمہ, اب کیا ہوگا, آپ کہتے ہو جی کہ تعریف ایک اس قسم کی بھی ہوتی ہے, 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 ایک اس قسم کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مختلف جنس سے ہے. جیسے کہ دیکھیں آپ بازار میں جاتے ہیں تو کدو پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑا کدو ہے جی, پھر ایک اور بڑا کدو دکھائیں گے, یہ بڑا, اور جیسے وہ حلوہ کدو کیا کہتے ہیں, پیٹھا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, یہ وہ کدو ہے. ایک لمبا سا ہے کدو ہوتا ہے جسے ہم ال کہتے ہیں. تو وہ یہ ساری کدو کی قسمیں وہ آپ کو دکھائیں گے. تو یہ ہوگا جنسی. ٹھیک ہے, اب یہاں اگر الف لام جنسی ہو تو پھر مانا ہوگا حمد کی جتنی جنسیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے. تیسرا ہے جی الف لام احدی. احدی کی پھر دو قسمیں ہیں, وہ ہے احد ذہنی اور احد خارجی. وہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم بات کرنے والا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو کہ عربی زبان ہے تو وہ ال لگا کر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اگر الف لام عہد کا ہو تو پھر مانا ہوگا خاص تعریف, وہ خاص تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اللہ کی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ تعریف اللہ کے لیے, وہ ہم جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ گئے. یہ تو ہو گیا احدی. اور جنسی اور استغراق, جنسی میں آ گیا کہ حمد کی ساری تعریف کی ساری قسمیں جتنی بھی ورائٹی ہے, اب وہ نظم میں ہو, نثر میں ہو, عربی میں ہو, فارسی میں ہو, پنجابی میں ہو, رو کر ہو, ہنس کر ہو, جیسے بھی ہو, اور استغراقی کہ پوری اس کے معنی کو گھیرنا. تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو الحمد ہے قرآن میں بھی تو ہے نا سورہ فاتر میں, تو اس میں ال استغراقی ہوگا یا الجنسی ہوگا یا الاحدی ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ یہاں اگر استغراقی مراد لے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے, اور اگر جنسی مراد لے تب بھی درست ہے کہ حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری شایان شان ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے, اور اگر احدی لے تو تب معنی یہ ہوگا کہ وہ حمد جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی حمد کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق جو ہم دیکھیں, میں کہتا ہوں جی اللہ کی تعریف میں اس انداز سے کرتا ہوں, بیماریاں پیدا کر کے اپنی مخلوق کو لگانے والا. اب یہ کیا تعریف ہے؟ ٹھیک ہے, یا میرے کوئی شخص کافر بت بناتا ہے پھر کہتا ہے ان بت بنانے کی توفیق دینے والا, تو یہ غلط تعریف ہوگی نا, یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں. تو اگر الاحدی ہوگا تو پھر مانا ہوگا کہ وہ حمد جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ حمد, وہ تعریف اللہ کے لیے. تو یہ تین معنی ہو گئے. استغراقی کا معنی ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. جنسی اگر الجنسی ہو تو اس کا معنی ہوگا حمد کی جتنی قسمیں بنتی ہیں انسانی ذہن میں جتنی آتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں. اور احدی کا معنی وہ حمد جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے وہ حمد, وہ تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمد. تو جب ال لگ جاتا ہے تو ظاہر دال کے اوپر پیش آئے گا, تو یہ تو ہو گیا. للہ, لام کا معنی ہے واسطے. لکھیں لام کا معنی ہے واسطے. اب لام کے کئی معنی آپ شرح میں تعامل میں پڑھیں گے, ان میں ایک معنی ہے اختصاص, ایک معنی ہے جی اختصاص. لام کا ایک معنی کیا ہے؟ اختصاص. لام برائے اختصاص. اختصاص کا مطلب کیا ہے؟ خاص ہونا, خاص کرنا. تو جب ہم کہتے ہیں للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے, تو لام کا معنی اختصاص کریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ہر قسم کی تعریف خاص ہے اللہ کے لیے یا واسطے اللہ کے.
ہر قسم کی تعریف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آگے ہے جی رب العالمین. رب کا معنی ہے پروردگار، پرورش کرنے والا. لیکن یہاں کیسے پرورش کرتا ہے؟ درجہ بدرجہ پرورش کرنے والا. پالنے والا لکھ لیں اور آسان ہو جائے گا. درجہ بدرجہ پالنے والا. رب کا کیا معنی ہے؟ بولے ذرا. ہاں، درجہ بدرجہ پالنے والا. پیدا ہوئے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن. ہاں جی، وہ بھی کہا. العالمین جو ہے وہ العالم کی جمع ہے. عالم کا معنی ہے نشان، لام کے اوپر زبر. عالم کا معنی کیا ہے؟ نشان. چونکہ اس کی ہر چیز بنانے والے کا نشان ہے، علامت ہے، تو اس لیے اس کو عالم کہہ دیتے ہیں. اور اس کی جمع ہے عالمین. اب جمع کیا، پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر قسم کی تعریف خاص ہے اللہ کے لیے جو تمام عالموں یا تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابتدائی مباحث کو بھی ہم نے سمجھ لیا، متن کتاب کو بھی شروع کیا، اور تشریح ہم نے بسم اللہ کی بھی کر لی، اور الحمدللہ رب العالمین تک پہنچ گئے. مزید حمد کے حوالے سے، ال کے حوالے سے مزید مباحث آگے بھی آئیں گے، لیکن یہ سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں. اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.